و رفعت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا چلانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کہ اس نے بے انتہا و لا تعداد بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ بہت سی چیزیں ہم نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں ایسی دی جس کو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا۔ ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اس نے اللہ سے 2 آنکھیں مانگا تھا، ہاتھ مانگے تھے، پیر مانگے تھے، کڈنی اور دل صحیح سالم ہو، اس کے لیے اللہ سے پیدا ہونے سے پہلے کسی نے دعا کیا ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست، صحیح سالم، صحت مند بنا کر کے اس دنیا میں پیدا کیا۔ یہ بنا مانگے بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں دی، بہت سی چیزیں ایسی دی جو ہمیں معلوم ہے، بہت سی چیزیں ایسی دی جو ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان صبح و شام، اللہ کی حمد، اس کی ثنا دن و رات۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہمہ وقت و ہمہ جہت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے، اللہ کی حمد و ثنا اس کی رضامندی کے بعد ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا ویسے ہی جیسے تمام نبیوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ویسے ہی جیسے صلحاء، صالحین، مفسرین، محدثین، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور سلف امت نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین تیری حمد و ثنا ویسے جیسے تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری اتنی طاقت و قدرت نہیں کہ تیرے حمد و ثنا کا حق ادا کریں۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تیری اتنی حمد و ثنا جتنی حمد و ثنا کا تو مستحق ہے، تو جیسے اپنی تعریف کرے ویسے ہی تیری تعریف ہے۔ ہزارہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے دین کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے طائف میں پتھروں کو کھایا، احد میں اپنے دانتوں کو شہید کروایا، اپنی زندگی میں ذلت و رسوائی کے ان کو ہر گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کرنے والے کفار و مشرکین کو معاف بھی کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنہ ہے، پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ بدعات، خرافات، شرک، بے حیائی، چوری، ڈکیتی، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ، فریب، دغا بازی، زناکاری، ساری چیزیں آج ایک دم سر چڑھا ہوا ہے۔ اور جب دنیا میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے اثرات مسلمانوں پر بھی ہوتے ہیں۔ چوری کے اثرات مسلمان پر بھی ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کے اثرات مسلمان پر بھی ہوتے ہیں، جھوٹ، مکر و فریب کے اثر مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ فتنہ ہوتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے، چوری، ڈکیتی، جھوٹ، زناکاری، بدکاری، صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ایک فتنہ ہے، ایک مصیبت ہے۔ کچھ فتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہیں۔ یہ وہ فتنے ہوتے ہیں جو لوگ اسلام سے متعلق، دین سے متعلق، اللہ سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اس خوبصورت ترین دین سے متعلق مس انٹرپریٹیشن، غلط تحقیق دنیا کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کو فتنۃ الشبہات کہا جاتا ہے، ڈاؤٹس کریٹ کیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے بہت محنت و مشقت کر کے حدیثوں اور قرآنوں کی آیتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لکھ کر کے دنیا کے ذہنوں میں یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اس دین کا تو دنیا کے لوگوں کے لیے کچھ خاص تعلق ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں بچا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں جتنی بھی چیزیں جتنا زیادہ اہمیت کے حامل ہیں،
آج دنیا میں اسے سب سے زیادہ کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا، آپ کا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا سب سے عظیم سرمایہ اگر کچھ ہے تو عقیدہ توحید ہے نا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اگر کسی چیز سے پریشان ہے تو عقیدہ توحید سے پریشان ہے۔ آپ توحید کے معاملے میں کمپرومائز کر جائیے، آپ شرک قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، دنیا آپ کو سر پر بٹھانے کو تیار ہے۔ آپ توحید پر رہیں گے، آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہہ دیا جائے گا۔ آپ اگر توحید پر جمے رہیں گے تو آپ کو کیا کہتے ہیں، انتہا پسند کہہ دیا جائے گا۔ آپ اگر توحید پر جمے رہیں گے تو آپ کو دنیا کے لیے خطرہ کہہ دیا جائے گا۔ آپ توحید کی بات کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا پرانے ذہن میں جیتے ہیں، لیٹسٹ دنیا میں نئے زندگی میں جینے کی کوشش کیجیے۔ اب توحید کی تعلیم کی بات کریں گے، آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ موجودہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کیوں نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے پاس آج کی دنیا کے لیے کچھ مٹیریل نہیں ہے، آپ پرانے خیالات میں جی رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا کسی بات کا دشمن ہے تو عقیدہ توحید کا دشمن ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ شرک فتنہ ہے۔ یاد کیجئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے قرآن مجید میں الگ الگ مقامات کے بھی اس واقعے کو بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ سے مصر سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ایسی صورت میں ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ سامری نامی ایک آدمی نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا، دوسرے لوگوں کو دکھائی نہیں دیا، تو اس نے کیا کیا، جہاں جہاں جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پیر رکھا وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے مٹی اٹھا لیا۔ اب جب آگے گئے، اب قرآن مجید کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب آئے تھے تو کچھ ایسے لوگوں کے زیورات ان کے پاس تھے جو غیر مسلم تھے، ان کے زیور ان کے پاس رہ گئے تھے، وہ لے کے آ گئے تھے۔ تو سامری نے کہا یہ دشمنوں کا سامان کہاں لادے لے جا رہے ہو، آؤ اس کو اس آگ میں ڈال دو، جلا کر ختم کر دو، یہ بلا وجہ کا بوجھ تمہارے سر پر ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں جو دوسروں کے سونے چاندی تھے اس کو لا کر کے آگ میں ڈال دیا۔ اب اس نے اس آگ میں وہ مٹی ڈال دی جو مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے پیر سے لگا ہوا تھا۔ اب اس مٹی میں یہ اثر پیدا ہو گیا کہ اس سونے سے جب ایک گائے بنایا گیا، بچڑا بنایا گیا، تو اس سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ اب یہاں کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ گاؤں کے لوگوں کو سامری نے کہا یہی تمہارا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھٹک گئے ہیں اور اللہ کے سلسلے میں بات چیت کے لیے ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور چلے گئے، یہی تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ کس نے کہا؟ سامری نے۔ کس کو بھٹک گئے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی ہے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ چیز دیکھا تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں اللہ نے کہا انکم فتنتم بہ، اے میرے قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کے ذریعے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو، اس کی عبادت نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو، یہ فتنے میں مبتلا کر رہا ہے تم کو۔ اور جیسے ہی حضرت ہارون نے بچڑے کی عبادت کی مخالفت کی، لوگوں نے کیا کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو مارا جائے گا، یہ کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو حضرت ہارون کے سر کو پکڑ کے زور سے کھینچا، داڑھی کو پکڑ کر کے کھینچا، تو حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لوگ مجھے کمزور پائے تھے، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اسی لیے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکا۔ معلوم یہ ہوا جو توحید کی بات کرے گا اس کو مارنے کے لیے بھی لوگ دوڑیں گے، جو توحید کی بات کرے گا اسے قتل کرنے کے لیے بھی لوگ دوڑیں گے، جو توحید کی بات کرے گا اس کو گمراہ اور بھٹکا ہوا کہہ دیا جائے گا، جو توحید پر جمے رہنے کی بات کرے گا اس کو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔
اور لوگ کیا دیکھیں کہ سامنے یہ گائے، یہ بچڑا سونے کا بنا ہوا ہے، اس سے آواز آ رہی ہے، یہی ہمارا معبود ہے۔ وہ لیٹسٹ چیز نہیں تھی۔ آج دنیا بھی اسی چکر میں چل رہی ہے، ہر کسی کو نئی بات چاہیے۔ ارے مولانا نئی بات نہیں بتاتے، پرانی باتیں بولتے رہتے۔ ہر چیز میں نئی چیزیں انسان کو چاہیے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ فتنے بہت طرح کے ہیں۔ فتنہ انسان کے ذہنوں میں جب آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، پوری دنیا تمہارے اوپر جھپٹ پڑے گی، ٹوٹ پڑے گی، تمہیں نوچ کھائے گی، جس طرح سے کھانے والا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے ویسے ہی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ سب اپنا اپنا حصہ لے کے بھاگیں گے۔ جس دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، کوئی روٹی لے لیتا ہے، کوئی چاول لے لیتا ہے، کوئی مچھلی لیا، کوئی مرغا لے لیا، دال اس کو دے دیا تو بھرتا لے لیا، مل بانٹ کے کھا جاتے ہیں۔ ویسے ہی دنیا مسلمانوں کو مل بانٹ کے کھا جائے گی۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ فیمس ہونے کا شوق مسلم نوجوانوں کے دل میں اس طرح سے اس مغربی میڈیا نے ڈال دیا کہ ہر کسی کو فیمس ہونے کا شوق ہو گیا ہے۔ پڑھائی لکھائی چھوڑ کر نوجوان موبائل میں ریل بنا کر فیمس ہونے کے چکر میں پڑا ہے۔ ایک جماعت اس میں برباد۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنہیں نہ عربی آتی ہے، نہ قرآن کی آیت کا علم ہے، نہ حدیث انہوں نے کبھی پڑھا ہے، نہ کبھی کسی عالم سے دین سیکھے ہیں، بس کیمرہ لگا دیا، کرسی ٹیبل لے کر پوسٹر لگا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ بڑے بڑے مسئلے پر ڈسکشن کرتے ہیں، براڈ کاسٹ ریلیز کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مولویوں نے تمہیں دین نہیں بتایا، ہم تمہیں دین بتا رہے ہیں۔ اور نوجوانوں کا ایک طبقہ اس کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے نا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، پڑوسی ملک سے ایک آدمی نے براڈ کاسٹ میں یہ کہہ دیا، ارے مولویوں نے تو دین کا بیڑا غرق کر دیا، مدینہ یونیورسٹی جتنے یونیورسٹی سب بند کر دینا چاہیے، میں تم کو دین بتا رہا ہوں۔ اب وہ دین بتا رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ وہیں ایک فتنہ ہمارے سماج میں اس طرح سے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ جناب روزہ نماز آپ کر لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش اس ملک میں ہے نہیں، کیونکہ ہم کافروں کے دیش میں رہتے ہیں۔ اب وہ سمجھتا ہے میں روزہ نماز کر لیا، بات ختم ہو گئی، باقی یہ سود بھی کھا رہا ہے۔ سود حلال کے فتوے ہیں نا ہندوستان میں، ہاں سود حلال کیوں؟ کافروں کا دیش ہے، سود کھاتے رہو، نماز روزہ کر لو ٹھیک ہے لیکن سود کھاتے رہو، الگ الگ طرح سے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کی اس مسجد میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے موبائل یا گاڑیاں EMI پر لے رکھی ہوں گی؟ یہ حلال ہے؟ یہ سود نہیں ہے؟ فائنانس سسٹم کیا ہے؟ آپ کسی موبائل کے دکان میں جائیے، 0 EMI لکھ دیا جاتا ہے، 0 انٹرسٹ EMI، فائنانس اویلیبل۔ جو فائنانس کیا جا رہا ہے وہ سود نہیں ہے، اس میں سود انوالو نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے، لیکن اس کو بدل دیا جاتا ہے کہ جی یہ ایک لاٹھی آپ خرید رہے ہیں، یہ لاٹھی کی قیمت جو ہے 60 روپے ہے، آپ اگر پیسہ آج دے دیے تو اگر آپ پرسوں دیں گے یا 3-4 مرتبہ میں دیں گے تو 80 روپے میں۔ آدھی بولتے اس میں سود کہاں ہے؟ بھائی جو آدمی موبائل بیچ رہا ہے، گاڑی بیچ رہا ہے، وہ سارا پیسہ تو فائنانس کمپنی سے لے رہا ہے۔ آپ قرضدار تو فائنانس کمپنی کے ہیں جس کو آپ سود دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ نارمل سی بات نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے کہ بھائی نماز روزہ کر لو، باقی آپ ایسے ملک میں ہو جہاں کفار مشرکین رہتے ہیں لہذا سود چلتا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو کچھ لوگ اس میں بہ کر کے چلے گئے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کھانے والے دسترخوان میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں، یہ ٹانگ توڑ کر کے ہڈی چبا کر کے یہ تم کھا لو یہ ہم کھا لیں، مل بانٹ کر کے کھانے کی کوشش میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ آج وہی حال چل رہا ہے۔ لوگ دنیا میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی روز نئی پلاننگ کرتے ہیں، روز نئی پلاننگ کرتے ہیں۔ آج وقف بورڈ امینڈمنٹ بل لے کے آئے، اس سے پہلے NRC کا مدعا اٹھا، اس سے پہلے ٹرپل طلاق کا مدعا اٹھا،
اس سے پہلے کوئی اور مدعا اٹھا، روز اٹھتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اور مسلمان کا ایسا لگتا ہے کہ جی یہ ساری چیزیں ایسی چلتی رہیں گی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تمہیں کھانے کے لیے ایسے گرے گی جیسے کہ لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پہ گرتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اس دن ہم لوگ بہت کم مقدار میں ہوں گے، 200-400-500 ہی ہوں گے مسلمان دنیا بھر میں؟ تو صحابی جب یہ سوال کیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا، نہیں، بلکہ تم یومئذ کثیر، بہت تعداد میں رہو گے، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی۔ ہندوستان میں مسلمان کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی کہتا ہے 18 کروڑ، کوئی 20 کروڑ، کوئی 25 کروڑ، کوئی 30 کروڑ، ہے نا؟ یہاں تک لوگ بتاتے ہیں بہت تعداد میں تم رہو گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے کہ سمندر کے کنارے کوئی کچڑا پڑا ہوا ہے، پانی ادھر سے آئے گا بہہ کر ادھر لے جائے گا، ادھر سے آئے گا بہا کر ادھر لے جائے گا، ادھر سے آئے گا بہا کر کے ادھر لے کے چلا جائے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جاؤ گے، تم ویٹ لیس ہو کر کے رہ جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے ڈر کو کھینچ لے گا۔ یہاں ایک بہت اہمیت، بہت بنیادی بات بتانے جا رہا ہوں میں، بہت اہمیت کی حامل بات۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ تمہارے خوف کو نکالے گا، مطلب دشمنوں کے دل میں خوف ڈالنا اور نکالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں، آپ کتنا بھی ریلی کر لیجئے، 30 کروڑ مسلمان کیا 50 کروڑ ہو جائیں اور دہلی کی سڑکوں میں ریلی پر ریلی کرتے رہ جائیں، ان کے دلوں میں اس وقت تک خوف نہیں پیدا ہوگا جب تک اللہ پیدا نہیں کرے گا۔ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے ڈر کو نکال لے گا۔ وَلَيَنزَعَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ کہا گیا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی لالچ تمہارے اندر آ جائے گی۔ یہ دنیا کی لالچ نہیں ہے تو مجھے بتائیں کیا ہے؟ 12 بجے اذان ہو رہی ہے، مصلی 12:30 بجے مسجد میں آ رہا ہے، وہ کیا کر رہا تھا؟ دکان میں تھا، کسی دوسرے کام میں تھا، اس کے نظر میں اذان سے پہلے مسجد آنے کا ویلو اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر کے آ سکے، دکان بند کر کے آ سکے۔ دنیا کی محبت نہیں تو کیا ہے؟ جب مسجدوں میں درس ہوتا ہے، مسجد کا امام مسجد میں بیٹھتا ہے، مصلی میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے اور ترجمہ کرتا ہے، تو وہ امام اپنے گھر کی نہیں بلکہ عرش والے کی بات سناتا ہے۔ ہمیں بیٹھنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، ہم اٹھتے ہیں باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں روڈ میں، گاڑی میں کھیٹ کے بکواس کرتے ہیں، چائے کے دکان میں وقت گزارتے ہیں، کوئی جا کے کچھ اور کرتا ہے، کوئی جا کے موبائل میں ریل دیکھتے رہتا ہے۔ یہ دنیا سے محبت نہیں ہے تو دین سے محبت ہے۔ کوئی ایک جلسہ کر دیا جائے، مسجد میں کوئی عالم دین آئے اور آ کر کے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائے، اور آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد آپ آنا نہیں چاہتے ہیں، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا اور میرے اس گاؤں کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا۔ کسی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہوگا، نہیں تو اکثر کی نہیں ہے۔ کوئی ہے جس کے دل میں پیدا ہوتا ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو اور اس رمضان میں میرے بیٹا اس مسجد میں تراویح پڑھائے؟ کسی خیال میں یہ خیال پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سب کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا منسٹر بن جائے، آفیسر بن جائے، ڈی ایم ڈی ایس پی بن جائے، بڑا کلیکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ناسا اور اسرو کا سائنٹسٹ بن جائے۔ سب کے دل میں یہ ارمان ہے، لیکن کسی کے دل میں یہ ارمان نہیں کہ میرا بیٹا اس لائق بن جائے کہ میری جنازے کی نماز پڑھا دے۔ یہ دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے نا۔ یہی تو اللہ کے رسول نے کہا
حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ باتیں بڑی سخت اور کڑوی ہیں، لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے اس سماج اور معاشرے میں 80 سے 90% آبادی ایسی ہے جنہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سوائے نماز پڑھ لیے کسی طرح بس ختم۔ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا تو کوئی ایک پیسہ کسی کو چندہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں، وہ بھی مانگنے آتے ہیں تو دیا جاتا ہے، اگر کوئی مانگنے والا نہ آئے تو شاید گھر میں ہی پڑا رہ جائے۔ کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ دکان بند کر دیں اور جا کر کے دیکھ کے تو آئیں جس مدرسے میں پیسہ دے رہے ہیں وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے، ضرورت مند ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میں 10 سال تانتی باغ میں جمعہ پڑھایا ہوں، 10 سال۔ میں نے ہر سال یہ بات کہا، کیوں ایسا نہیں ہوتا آپ کا یہاں سے 2-4-10 آدمی تیار ہو اور بنگال کے سارے مدرسے دیکھ کر کے آئیں۔ آپ کے یہاں کوئی چندے کے لیے آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ سب کو برابر سمجھ لیتے ہیں، جو فراڈ ہے اس کو بھی اور جو جنوین ہے اس کو بھی۔ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جائے گی۔ دنیا کی محبت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، میں مر نہ جاؤں، یہ دنیا کی محبت ہے۔ تو کیا کریں گے؟ ضرورت سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کریں گے، پیسے جمع کرنا شروع کر دیں گے، اونچی سے اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں گے۔ دیکھیے، پیسہ جمع کرنا، اونچی عمارتیں بنانا حرام نہیں ہے، لیکن اس پر فخر کرنا حرام ہے۔ آپ اس کو سوچئے، قیامت کی نشانی یہ نہیں بتائی گئی کہ اونچی عمارت بنا لیں گے قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے اونچی عمارت بنا کر اس پر فخر کریں گے۔ اب فخر نہ کریں، بنائے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے کہ میرا گھر سامنے والے کے مقابلے میں خوبصورت ہونا چاہیے، میری گاڑی سامنے والے کے مقابلے میں بہتر ہونی چاہیے، میرا رتبہ سامنے والے کے مقابلے میں لوگ کہنا چاہیے کہ ہاں دیکھو حضور جا رہے ہیں۔ اور میں نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ 4 پیسے ہو جانے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آتے ہیں، پوری فیملی کو لے کر کے ایک مولانا بلا کے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنے آفس میں ایک چھوٹا سا کونا رکھ لیتے ہیں، وہیں پہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بات صحیح ہے، لیکن جمعہ کے لیے تو آپ مسجد آئیے گا، اس کی بھی فرصت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم بڑے آدمی ہیں، کہاں جائیں؟ ٹوٹی پھوٹی مسجد، نہ اے سی ہے نہ کچھ ہے ڈھنگ کا، کیوں جائیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے؟ ہم اپنے آفس ہی میں جمعہ پڑھ لیں گے۔ یہ دنیا کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ سوچیں گے ان تمام چیزوں سے دشمنوں کا کیا لینا دینا؟ ان تمام چیزوں سے دشمن کا لینا دینا نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ سے آپ کے تعلق کا لینا دینا ہے۔ اور جب تک اللہ سے آپ کا تعلق بہتر نہیں ہوگا، دشمن کے دلوں میں اللہ آپ کا خوف نہیں پیدا کرے گا۔ لاٹھی ڈنڈا لے کر دشمنوں کے دلوں میں محبت، ڈر اور خوف نہیں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ عمر، تم جس راستے سے آتے ہو شیطان ڈر کے مارے راستہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر کے لاٹھی لے کے شیطان کو مارنے گئے تھے، ڈنڈا سے مارے تھے، باندھ کر رکھے تھے، جیل میں ڈال دیے تھے شیطان کو۔ ان کا ایمان، اللہ سے ان کی محبت، اللہ سے ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ شیطان ڈرتا تھا۔ آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجئے۔ سردی کے موسم میں فجر کی نماز میں کہاں؟ ابھی جمعہ میں دکھیں گے، عصر میں آپ کہاں؟ مغرب میں کہاں؟ عشاء میں کہاں؟ یہ اللہ سے آپ کی اتنی محبت، اسی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دشمنوں کو زیر کر دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دے۔ یاد رکھنا چاہیے ایک مومن کو کہ دشمنوں پر غلبہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اللہ سے تعلقات کی وجہ سے دیا ہے۔ اللہ سے تعلقات بڑا بنائیے گا۔ دنیا میں لاکھ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ابلیس ہمارے لیے روز نئی مصیبت کھڑا کرے گا۔ ان تمام مصیبتوں کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے ہمارا اللہ سے تعلق۔ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں۔ میں نوجوانوں سے خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے تعلقات بنائیے۔ جوانی کی عبادت کی اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی اہمیت ہے۔ نماز، روزے، نفلی روزے رکھے جوانوں، نفلی روزے رکھو، نفلی روزے۔ صرف ابھی آئے گا 3 مہینے کے بعد رمضان، تو روزہ رکھ لینا کافی نہیں، نفلی روزے رکھو۔ ایک الگ موضوع ہو جائے گا نفلی روزے، نوجوانوں کو خاص کر کے کیوں رکھنا چاہیے، اس میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ نوجوانوں، نفلی روزے رکھو،
یہ تمہارے ذہن کو، تمہارے دماغ کو، تمہارے دل کو، تمہاری خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے. موبائل کھول کر کے ننگی تصویریں دیکھ کر کے تم اپنی زندگی کے ٹائم کو بھی، صحت کو بھی، دین کو بھی اور ایمان کو بھی جو برباد کر رہے ہو، اس کا علاج صرف اور صرف نفلی روزہ ہے. ہم کتنوں تقریر کر لیں آپ کنٹرول میں نہیں آئیں گے. آپ نفلی روزے کی عادت ڈالیے، دیکھیے آپ کنٹرول میں آئیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لہ وجاء، کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوتیں کنٹرول میں آتی ہیں، دل و دماغ کنٹرول میں آتا ہے. نفلی روزے رکھیں، اللہ سے تعلق بنائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مصیبتیں آئیں گی، اس کی وجہ کیا ہوں گی؟ دنیا کی لالچ اور محبت. بے انتہا محبت ہمارے دلوں میں دنیا کی ہے. ہر انسان دنیا میں دوسرا کیا ہے؟ وہ کراہیت الموت، موت سے نفرت. میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ جس چیز سے چھٹکارا نہیں، ہم اسی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ موت. اب کتنوں کوشش کر لیجئے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ ماں کے پیٹ میں جب تھے، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر آپ کی روزی بھی لکھوا دی ہے، آپ کی زندگی بھی لکھوا دی ہے. آپ نہیں جانتے آپ کی موت کب ہوگی. وینٹیلیٹر سے بھی آدمی واپس آ جاتا ہے اور گھر بیٹھے بھی آدمی مر جاتا ہے. تو جس چیز سے آدمی بچ نہیں سکتا، اسی سے بچنے کی کوشش میں لگا ہے. اور جس سے بچنے کے لیے تدبیر قرآن نے سکھائی ہے. کیا کہا گیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا. جہنم کی آگ سے بچو، اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمہارا، بھلے کہ تمہیں ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے. آگ سے بچو. جہنم سے بچنا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے بچنے کی کسی کو فکر نہیں ہے. جس موت سے نہیں بچ سکتا، اس سے بچنے کے لیے آدمی ایک سے ایک چیز انتظام کر رہا ہے. یہ نارمل گاڑی نہیں چلے گا. کون سی گاڑی چاہیے؟ سیفٹی ریٹنگ کا 5 اسٹار جو ہوگا وہی گاڑی ہم لیں گے، بھلے اس میں کتنوں بھی پیسہ لگے. موت سے بچنے، میں یہ نہیں کہتا مت لو، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کا ذریعے موت سے بچ جاؤ گے. لیکن جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے؟ عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. اگلی حدیث پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کرو، آگے بڑھو، آؤ جتنی جلدی ہو سکے آؤ نیکی کر لو. یہ مومن کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم نیکی کر لیں. موقع ملا نہیں کہ نیکی کو لپک لو، ہے نا؟ سستی نہیں. اذان ہو گئی، چلو فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں. جا رہے ہیں، فجر میں کیا ہوتا ہے؟ اٹھ رہے ہیں، ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے. اگر ظہر میں 5-15 منٹ کا ٹائم رہتا ہے جماعت کھڑی ہونے میں، تو فجر میں تو 20 سے 25 منٹ ہوتا ہی ہے نا. ابھی اٹھ رہے ہیں، 2 منٹ بعد اٹھ جائیں گے. ارے فجر میں تو امام صاحب لمبی تلاوت کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. اسی چکر میں 5 منٹ اور لیٹنے کے چکر میں 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے. ہوتا ہے، سب کا تجربہ ہے. 5 منٹ میں اٹھ جائیں گے کہ آنکھ بند کیا، آنکھ کھلتی ہے 6 بجے. ہوتا ہے نا؟ تو اسی کو کہا بادروا بالاعمال، فوراً لپک کر کے آگے بڑھو. یہ پہلی مرتبہ جو آپ کی اذان کے وقت آنکھ کھلی تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھا. اسی ٹائم موقع لپک لیے ہوتے تو نماز نہیں چھوٹتی. آپ 5 منٹ انتظار کرنے اٹھ رہے ہیں سوچ کر جو آپ لیٹ گئے نا، تو یہی موقع آپ نے گوا دیا اور آپ کی جماعت چھوٹ گئی. بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، خیر کے معاملے میں آگے بڑھو، کمپٹیشن کرتے رہو. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. کیا کہا؟ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلمہ، ورنہ فتنہ آ جائے گا، کالے آندھی کی طرح فتنہ آئے گا. اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ انسان کو نیکی اور برائی میں فرق کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ آدمی سمجھ نہیں پائے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ چاہ کر کے بھی اس برائی سے نہیں بچ پائے گا. اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے نیکی کر لو. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا. اتنا خطرناک فتنہ ہوگا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کو آدمی مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے اسی محبت میں وہ اپنے دین کو بیچ کھائے گا، دنیا کے اسی محبت میں وہ اپنے دین کو بیچ کھائے گا۔ فتنے ایسے کھڑے ہوں گے، یہ فتنے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ باپ بیٹے کی فکر نہیں کرتا، اگر باپ بیٹے کی فکر کرتا تو جماعت کے لیے اٹھا کر کے گھر سے لے کر کے آتا۔ باپ کو بیٹے کی فکر نہیں کہ وہ جہنم میں جاتے، جائے میرا کیا ہے نا، اور بیٹے کو باپ کی فکر نہیں ہے، باپ کچھ بھی کہتا رہا ہے ٹھیک ہے۔ آج کل نوجوانوں کی فکر ہے، اب دیکھ لیجئے بات رات کو اگر 10 بجے بچہ گھر نہیں آیا، باپ 2 مرتبہ فون کر دے، تیسری مرتبہ بیٹا ڈانٹ دیتے باپ کو بار بار فون مت کیجیے، میں دودھ پیتا بچہ تھوڑی ہوں۔ بچے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ باپ کو بچے کی فکر نہیں، بچے کو باپ کی فکر نہیں ہے۔ کوئی یہ فتنہ ہے؟ کتنے فتنے آپ کو گنائے، دنیا معاشرے میں فتنہ ہی فتنہ ہے، نکاح و شادی بیاہ کا ماحول ہے، یہ ایک عجیب فتنہ ہے، ایک عجیب فتنہ ہے۔ اس میں اللہ اکبر فتنے کیسے ہوتے ہیں؟ حاجی صاحب لمبی لمبی داڑھی، بزرگ کرتا پیجامہ شیروانی پہن کر بچے کی شادی میں ناچنے لگتا ہے۔ کسی نے تصور بھی کیا تھا کہ یہ آدمی ایسی حرکت کر پائے گا؟ آپ دیکھیں یا نہیں دیکھیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اسی کلکتے میں شہر میں دیکھا ہے، بیٹے کے شادی میں داڑھی ہے لمبی لمبی، شیروانی پہنا ہوا، کرتا پیجامہ، حاجی بیٹے کے شادی میں ناچ رہا ہے، بتحاشا سڑکوں پر ناچ رہا ہے۔ کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے کہ اس آدمی سے ایسی غلطی سرزد ہوگی؟ نہیں، لیکن فتنے ایسے ہی آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے کالے اندھیرے کی طرح ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا آدمی کب کیا کر رہا ہے۔ 5 وقت کا نمازی، دیندار ایماندار انسان شادی کے موقع پر دیکھیں وہ پورا دین بھول جاتا ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو ایسے ہی فتنے آئیں گے، اس سے پہلے کہ فتنے آ کر کے گھیر لیں ہمیں اپنا تعلق اللہ سے بنا لینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، دنیا کی ساری مصیبتیں تمہارے سامنے تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے 1:15 بجے جماعت ہے نا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ، فتنوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں خصوصیت کے ساتھ یہ باتیں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں نوجوان بہت ہیں، ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ بھیڑ بکروں کی ہو، کوئی بھی آتا ہے ہانک کر لے جاتا ہے۔ کوئی کرکٹ میں فیمس ہو گیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی فٹ بال میں فیمس ہو گیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک میں فیمس ہو گیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں خصوصیت کے ساتھ ابھی لوگ سب کے لیے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز 5 وقت کے نماز کی پابندی کریں۔ سب سے پہلی چیز آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ آپ کی فکر یہ ہو کہ میں پہلے صف میں نماز پڑھوں گا۔ فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ آپ چاہیں ظہر اثر مغرب ایک ساتھ پڑھ لیں، نہیں ہوگی آپ کی نماز، جو وقت ہے اسی میں نماز پڑھنی ہوگی۔ مسلمان کی پہچان ہے کہ نبی کے طریقے پر نماز پڑھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، واکل ذبیحتنا، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، فذلک المسلم، تو وہ مسلمان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نبی کے طریقے پر نماز، نبی کے طریقے پر 4 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ نبی کے طریقے پر کیا ہوتا ہے؟ مغرب اور عشاء کو ڈیلی رات 12 بجے پڑھی جاتی ہے۔ نبی کے طریقے پر کیا ہوتا ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ کبھی بھی جب عصر کے ساتھ پڑھ لو، یا پہلے عصر پھر ظہر پڑھ لو، یا مغرب کے ٹائم پہ ظہر عصر پڑھ لو، نبی کا طریقہ ہے یہ۔ 2 وقت کی نماز ملانے کی کچھ شکلیں ہیں، وہ آپ امام صاحب سے بیٹھ کر ایک تفصیلی گفتگو بعد میں پوچھ لیجئے گا۔
کہ کب آپ 2 وقت کی نماز ملا کر پڑھیں گے، اس کی شکلیں کیا ہیں، لیکن نبی کا طریقہ کیا ہے، 5 وقت کی نمازوں کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ آپ کو ڈاکٹر نے اگر دوا دیا ہو، کہے اس کو یہ 5 گولی ہے، ڈیلی ایک ایک صبح کھا لینا، اب وہ کہے گا ڈیلی نہیں کھا سکتا، میں ایک دن میں 5 کھا لوں گا، تو مر جائے گا۔ وہی حال ہم مسلمانوں کا ہے، ہم لوگ ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ مسلمان یہی ہے۔ تو نوجوانوں، سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ 2، تم مسجدوں میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ لو اور مسجدوں سے قرآن سے محبت کرو، مسجد سے محبت کرو، دل لگاؤ مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس زمین پر سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں خوبصورت، پسندیدہ، محبوب ترین کوئی ٹکڑا ہے تو مسجد ہے، تو مسجد میں آ کے بیٹھو۔ ہوم ورک مغرب بعد گھر میں کرتے ہو نا، مسجد بیٹھ کے ہوم ورک کیا کرو، پڑھ رہے ہو مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھو، وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارو۔ مسجد کے باہر بہت فتنے ہیں، بازار سے بچنا ہے، مسجد میں ابغضها اسواقها، رسول اللہ نے فرمایا سب سے برا کیا ہے، بازار، سب سے پہلے اچھی کیا ہے، مسجد۔ تو مسجد میں آ کے بیٹھو، مسجد سے محبت کرو، یہاں بیٹھو، قرآن سیکھو، آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان سے آپ قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے، عقیدہ سیکھیے، توحید سیکھیے، نبی کی محبت کیسے کرنی چاہیے یہ آپ اپنے امام سے سیکھیے۔ دوسرا، فتنے سے بچنے کا دوسرا طریقہ کیا ہو گیا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد میں بیٹھنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، صبح شام اذکار کا اہتمام کرو۔ اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بك ان تحتال من واعوذ بك ان اغتال من تحتي۔ یہ دعا صبح شام اس دعا کو پڑھیے، اب سیکھ لیجئے، امام صاحب سے لکھوا لیجئے، رٹ لیجئے، ڈیلی فجر بعد اور مغرب بعد ڈیلی پڑھا کیجئے۔ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا، صبح شام ڈیلی پڑھا کیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اذکار سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذکار سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اذکار پڑھو، فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں۔ ان قلب بنی آدم بین اصبعین الرحمن یصرفها کیف یشاء، انسان کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں جدھر چاہتا اللہ گھما دیتا ہے۔ دعا کرتے رہو، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرو، اور پھر توبہ کرو۔ توبہ صرف رمضان میں نہیں کرنا ہے، ڈیلی سید الاستغفار یاد کرو۔ ابھی پوچھ لیں گے نوجوانوں سے، میں کتنوں کو سید الاستغفار یاد ہے، بڑوں بہت ساروں کو یاد بھی نہیں ہے۔ سید الاستغفار یاد کرو، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرو۔ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے ایک چیز نے روک رکھا ہے، وہ کیا ہے، موت۔ موت نہیں آئی ہے اس لیے تم جنت میں نہیں گئے، مرو گے سیدھا جنت، ہے نا۔ ابھی اگر سننے لگ جائے تو کتنوں کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگا، اور کتنوں کو یاد ہوگا تو صحیح الفاظ نہیں نکلے گا منہ سے۔ آپ نے سیکھا، فراٹے سے انگریزی سب بولے گا، لیکن آیت الکرسی پڑھنے کہہ دیا جائے تو سب کے منہ میں لکنت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ دنیا کی محبت، آخرت سے۔ تو یہ سیکھو، فتنوں سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار۔ اور 5ویں چیز، برے دوستوں سے دوری۔ الرجل فی دین جلیسی، آدمی اپنے دوست کے دین میں ہوتا ہے، اپنے برے دوستوں کو چھوڑو۔ ہر وہ دوست جو برا ہو اس کو چھوڑ دو، وہ تمہارے بچپن کا دوست ہو یا پیدائشی دوست ہو، کوئی بھی دوست ہو، ایک ہی دن ایک ہی ہاسپٹل میں بھی پیدا ہوئی ہو تب بھی اس کو چھوڑ دو دوست، برے دوستوں کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے دوست ایسے لوگوں کو بنائیے، ایسے لوگوں کے ساتھ جمے رہیے جو کیا کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک آدمی 100 قتل والا تو سنے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ چلو توبہ کرنا ہے تو کام کرو۔ اللہ کے ایک بندے نے ان کو کیا سکھایا کہ برے لوگوں کی بستی چھوڑو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ تو نیک دوست بناؤ، برے دوستوں کو چھوڑ دو۔ یہی کچھ چیزیں کرو، اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہوگی، اور یہی تمہارے لیے فتنوں سے بچنے کا راستہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا قلعہ اور سرکشا کوچ نہیں ہے جو فتنوں سے بچا سکے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ جل وعلا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔